بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میری طرف سے تمام عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ آج آپ کے علم میں ہے کہ پورا عالم اسلام جو ہے دنیا بھر میں پاکستان سمیت دنیا کے مختلف علاقوں میں عید میلاد النبی کے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے، لوگوں سے میل جول کیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ آج پاکستان کے مختلف علاقوں میں اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور اور دیگر تمام علاقوں میں جو ہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس جو ہے وہ نکالے گئے، خوشیاں منائی گئیں اور اس بابرکت دن کو بھرپور طریقے سے جو ہے منایا گیا۔ لیکن جہاں پر عالم اسلام، جہاں پر پاکستانی عوام مسلمان دنیا بھر سے اس بابرکت موقع پر خوشیاں منا رہے ہیں، وہاں پر دشمن بھی اپنی کارروائیوں میں مصروف رہا اور آج پاکستان کے مختلف علاقوں میں دشمن کی طرف سے حملے کیے گئے۔ مستونگ میں جو ہے وہ حملہ کیا گیا، جس میں تقریباً 50 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اسی طرح ہنگو میں جو ہے وہ خودکش حملہ کیا گیا، اس میں بھی جو ہے وہ نمازی شہید ہوئے، لیکن یہ خود کا حملہ جو ہے ناکام بنا دیا گیا۔ اس کی تفصیل بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج پھر افغانستان کی طرف سے تحریک طالبان نے دوبارہ حملہ کیا، پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی، فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور جس میں پاکستانی سیکورٹی فورسز، پاک فوج کے جوانوں نے اس حملہ کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ناکام بنایا اور 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ ہمارے 4 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے، لیکن انہوں نے کسی بھی دہشت گرد کو پاکستان کا بارڈر، پاکستان کے اندر گھسنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی۔ 1 انچ بھی جو ہے وہ انہیں اندر گھسنے نہیں دیا گیا اور 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ آج ہم پہلے بات کریں گے زوب کی۔ زوب بلوچستان کا ایریا ہے، جہاں پر آج پھر تحریک طالبان کی طرف سے، ان کے دہشت گردوں کی طرف سے جو ہے وہ افغانستان سے جو ہے وہ دراندازی کی کوشش کی گئی، پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی، پاکستانی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا اور بھرپور فائرنگ کی گئی، جس پر ہماری مسلح افواج، ہمارے پاک فوج کے جوان جو وہاں پر تعینات تھے، انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیا اور 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ اس موقع پر بہادری سے لڑتے ہوئے ہمارے 4 جوان بھی شہید ہوئے، لیکن ان دہشت گردوں کو پاکستان میں گھسنے نہیں دیا گیا، ان کا جو حملہ تھا وہ پسپا کیا گیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے بھی زوب کینٹ پر حملہ کیا گیا تھا اور اسی طرح ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے اس حملہ کو ناکام کیا تھا اور ان دہشت گردوں کو زوب کینٹ میں داخل ہونے نہیں دیا گیا تھا۔ جب اس حملہ کی تحقیق ہوئی تو جو دہشت گرد مارے گئے تھے، جو پکڑے گئے تھے، ان کا تعلق بھی افغانستان سے نکلا اور اس حملے میں جو ہے وہ افغانستان سے آئے ہوئے لوگ جو ہے، دہشت گرد جو ہے وہ ملوث پائے گئے اور آج پھر افغانستان کی طرف سے افغانستان کی سرزمین کو جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہوئے حملہ کیا گیا اور اس حملے کو بھی آج پاک فوج نے پسپا کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مختلف طریقے سے مختلف علاقوں سے جو ہے کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کو، اور پاکستان نے ہمیشہ افغانی عوام کو ان کی میزبانی کی ہے اور ان کو یہاں پر رکھ کر ان کی خدمت کی، ان کو جو ہے وہ پناہ دی اور انہیں پالا پوسا، لیکن شاید جو ہے وہ اس میزبانی کی قیمت جو ہے ہمیں اپنی جانوں سے چکانی پڑ رہی ہے اور اس میزبانی کی قیمت جو ہے وہ شاید یہ افغان عوام جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ ان کی میزبانی کی جائے اور ان کو یہاں پر پناہ دی جائے۔ اس پر آلدو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کو نکالا جائے گا اور انہیں رجسٹر کیا جائے گا۔ دوسری طرف افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں جو اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ پاکستانی معیشت پر انتہائی بھاری بوجھ بن رہی ہے۔ 185 ارب کا نقصان جو ہے اس کا انکشاف ہوا ہے اور
یہاں سے افغان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں جو ہے وہ چیزیں پہلے افغانستان پہنچائی جاتی ہیں، لگژری آئٹم جو ہیں جس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ ڈیوٹی کم ادا کر کے واپس پاکستان اسمگل کی جا رہی ہیں۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ پہلے تورخم بارڈر جو ہے وہ سیل کیا گیا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو روکا گیا، تو پھر افغانستان کی طرف سے یقین دہانی کے بعد یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کو دوبارہ کھولا گیا، لیکن اس کا مستقل حل جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، اور حکومت پاکستان اور اس کے ادارے جو ہے وہ اس کا مستقل حل جو ہے وہ نکالیں گے۔ اس کا پہلے مرحلے میں تو جو غیر رجسٹرڈ افغانی ہیں یہاں پر، آپ کے علم ہے کہ یہاں اسلام آباد میں دیکھ لیں، لاہور میں دیکھ لیں، کراچی میں دیکھ لیں، پشاور میں دیکھ لیں، کوئٹہ میں دیکھ لیں، ہر طرف افغانی نظر آ رہے ہیں۔ جو ہے وہ افغان حکومت جو ہے وہ تبدیل ہونے کے بعد افغان جو ہے افغان حکومت طالبان کے آنے کے بعد جو ہے وہ لاکھوں افغانی جو ہے وہ پاکستان داخل ہوئے، اور پاکستان نے انہیں پناہ دی، پاکستان نے انہیں جو ہے وہ رہنے کو جگہ دی، لیکن آج وہی افغانی جو ہے وہ پاکستان کے لیے درد سر بن چکے ہیں، اور آج وہی افغانی جو ہے وہ پاکستان کے لیے مشکلات کا سبب بن رہے ہیں۔ تو اس لیے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پاکستانی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی غیر قانونی افغانی ہیں انہیں یہاں سے واپس افغانستان روانہ کیا جائے گا۔ یہ تو تھی افغانستان سے متعلق صورتحال، اور آج جو ہنگو میں کارروائی کی گئی، جو خودکش حملہ کیا گیا، اسے بھی پسپا کیا گیا، اور بڑی بہادری سے جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہوئے اس خودکش حملہ کو ناکام بنایا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ہنگو میں جو ہے وہ کچھ دہشت گردوں نے گھسنے کی کوشش کی، اور اس کو لیکن جو وہاں پر سیکورٹی پہ مامور جوان تھے، انہوں نے اسے جو ہے وہ ناکام بنایا۔ ایک گاڑی میں سوار دو خودکش حملہ آور جو ہے مسجد میں انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی، انہیں پہنچے، اس پر ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں نے جو ہے وہ ان پر فائرنگ کی، اور ایک حملہ آور جو ہے مسجد کے باہر بھی ہی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ فائرنگ کے تبادلہ میں دو پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ جب فائرنگ شروع ہوئی تو فائرنگ کی آواز سن کر بیشتر نمازی جو ہے وہ مسجد سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اس لیے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ اور دوسرا حملہ آور جو ہے وہ مسجد میں گھسنے میں کامیاب ہوا، اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا اور مسجد کو شہید کیا۔ مسجد کی چھت گرنے سے کئی نمازی زخمی ہوئے، اور جن میں سے 4 نمازی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ شہید بھی ہوئے، لیکن ہمارے پولیس کے اہلکاروں، ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کی بروقت کارروائی سے جو ہے وہ بڑے جانی نقصان سے جو ہے بچایا گیا ہے لوگوں کو، کیونکہ اگر یہ دونوں خودکش حملہ آور ہنگو مسجد میں داخل ہو جاتے اور اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیتے تو پھر شاید کوئی بھی نمازی جو ہے وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب نہ ہوتا، اور سارے نمازی شہید ہو سکتے تھے، لیکن بروقت کارروائی سے جو ہے وہ بڑے جانی نقصان سے جو ہے وہ بچا لیا گیا ہے۔ دوسری کارروائی جو دہشت گردوں نے کی وہ مستونگ بلوچستان کا علاقہ ہے، وہاں پر ہوئی، اور جہاں پر 50 ہمارے شہری جو ہے وہ شہید ہوئے۔ یہی پاکستانی مسلمان جو ہے مستونگ کے علاقے میں عید میلاد النبی کی خوشیاں منا رہے تھے، اور جو ہے وہ اس مسجد کے قریب جو ہے وہ ایک بلاسٹ ہوا، اسی جلوس کے قریب ہی یہ بلاسٹ ہوا، اور اس میں 50 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی شاید خود کا حملہ آور تھا جس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہے۔ اس انتہائی افسوسناک کارروائی پر جو ہے وہ پوری قوم افسردہ ہے، اور بلوچستان میں 3 روزہ سوگ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ چاہے عید میلاد النبی ہو، چاہے جشن آزادی ہو، چاہے کوئی بھی ہمارا جو ہے وہ ایونٹ ہو، اسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہر طرف سے، چاروں طرف سے جو ہے وہ۔ آپ کے علم میں ہے کلبھوشن یادیو جو ہے وہ گرفتار ہوا۔ آپ کے علم میں ہے کہ انڈیا نے کیا کیا جو ہے وہ کاروائیاں نہیں کی بلوچستان کا امن تباہ کرنے کے لیے، اور جیسے کہ اب تو انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ انڈیا بالکل جو ہے پوری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے۔
حال ہی میں کینیڈا کے سکھوں کے خلاف جو ہے وہ جو کارروائی ہوئی، سکھ رہنما کا قتل کیا گیا، اس میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے ثبوت پیش کیے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ اس میں انڈیا ملوث ہے۔ تو ایسی کارروائیوں میں جو ہے وہ اس میں اس مستونگ کے بھی واقعے میں اس بات کو نظر انداز ہرگز نہیں کیا جا سکتا کہ ٹی ٹی پی، داعش اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، انہیں جو ہے وہ ہائر کر کے انہیں جو ہے وہ ہائر کرنے کے بعد جو ہے یہ بدامنی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن جو بھی بدامنی کی کوشش ہو، جو بھی واقعہ ہو، چاہے ذوب کینٹ پر حملے کا واقعہ ہو، چاہے کراس بارڈر ٹیررزم ہو، یا چاہے مستونگ کا واقعہ ہو، چاہے ہنگو کا واقعہ ہو، چاہے کوئی اور واقعہ ہو، اس میں نہ تو ہمارے سیکورٹی فورسز کے حوصلے پست ہوئے ہیں، نہ ہماری پاکستانی عوام کے حوصلے پست ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے ہم عید میلاد النبی کی خوشیاں منانے سے رکیں گے۔ ہماری عوام جو ہے وہ اسی طرح اپنی خوشیاں منائے گی اور اسی طرح اپنی عید اور اپنے تہوار جو ہے مناتی رہے گی، لیکن ان دہشت گردوں کے سامنے جو ہے نہ تو کوئی شخص جو ہے ان سے خوف کھائے گا، اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے اس تہواروں سے، اپنے خوشیوں سے پیچھے ہٹے گا۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز اور پاکستانی عوام جہاں پر مل کر دشمن کی کوششوں کو، دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ پاک فوج اور عوام مل کر یکجہتی کے ساتھ جو ہے پاکستان میں، بلوچستان میں، کے پی کے اندر اور پاکستان کے چپے چپے میں امن لانے کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ افسوسناک خبر تھی، افسوسناک واقعات تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عید میلاد النبی کی خوشیاں بھی جو ہے وہ ملک بھر میں دوبالا رہیں، اور ان ایسے واقعات سے ان خوشیوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔